آیا نمبر 50۔ وَإِذْ اور جب قرأنا ہم نے، اور روٹ آپ کے سامنے ہے فا را اور قاف، بکم تمہارے لیے، البحر بحر اس کا روٹ اور سمندر کو، وَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر نجات دی ہم نے تمہیں، وَأَغْرَقْنَا غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد کروا رہے ہیں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا۔ اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کیسے پھٹا اور وہ کیسے راستہ بنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ پھر ہم نے تمہیں بچا لیا اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دی جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ تو فرق جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہم پھاڑ دینا، اور پورا میننگ اس کا بنے گا ہم نے پھاڑ دیا، مطلب ہم نے پانی کو الگ الگ کر دیا، سیپریٹ کر دیا۔ البحر سمندر، اور اس میں جو ہے مفسرین نے اسے مراد بحر کلزم بھی لیا ہے اور بحر احمر بھی لیا ہے، واللہ عالم۔ انجیناکم ہم نے نجات دی تمہیں، اس کا پورا معنی جو ہے وہ کہ ہم نے نجات دی تمہیں، مطلب کہ ہم نے تمہیں بچا لیا، اور نون جیم واو جو ہے اس کا روٹ ہے۔ اغرقنا اور پھر ہم نے غرق کر دیا، اغرقنا ہم نے غرق کر دیا، ہم نے ڈبو دیا۔ تو یہ غین را اور قاف جو ہے اس کا روٹ ہے۔ تنظرون تم دیکھتے ہو، یہ نظر سے ہوتا ہے، نون را دیکھنے سے، جیسے کہ ہماری نظر ہوتی ہے نا، دیکھنے سے مراد جس طرح سے لیا جاتا ہے اس سے۔ اب جو اس میں بتایا گیا کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہونے کے بعد مدتوں فرعون کو ایکسپلین کرتے رہے، سمجھاتے رہے، اور بنی اسرائیل برسوں سے مصر کے ظالم و جابر بادشاہ کے ظلم و ستیاں جو ہے وہ سہ رہے تھے۔ اب وہ جو فرعون ہے نا، ایک نام ہے، ایک ٹائٹل ہے، اب فرعون چلتے ہی آ رہے تھے نسل در نسل جو ہے، تو یہ بھی ان فرعونیوں میں ایک فرعون تھا جو ایز اے لیڈر جس کو بتایا گیا ہے۔ یہ تھوڑی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہی فرعون ہے اور وہی اپنی جوانی کے ساتھ ہے، یا وہ بڑے ہو گئے تو یہ والا فرعون ہے۔ تو یہ فرعون کی اولاد میں بھی جو فرعون چلتے آتے سب فرعون ہی ہوا کرتا تھا۔ آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی کو لے کر کنعان کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں سمندر حل ہوا، اس وقت فرعون بھی بنی اسرائیل کی روانگی کی خبر پا کے اپنے لشکر کے ساتھ تعاقب کرتا ہوا آیا اور سمندر تک پہنچ گیا۔ اب پیچھے فرعون اور اس کا جو خونخوار لشکر اور آگے سمندر تھا، تو بنی اسرائیل نہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اس صورتحال سے انہوں نے حواس باختہ ہو گئے وہ سارے کے سارے، مگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے سمندر پر اپنی لاٹھی ماری، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و مہربانی سے سمندر کو شق کر کے اس میں خشک راستہ بنا دیا۔ اس میں سے یہ ہوا کہ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہ سمندر آسانی سے پار کر گئے۔ ان پیچھے پیچھے فرعون بھی خشک راستہ، اس نے دیکھا نا کہ پیچھے سے اسے نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا راستہ بن گیا ہے گزرنے کے لیے، اس نے دیکھا یہ سارا کا سارا راستہ خشک ہے، تو ان کے پیچھے پیچھے فرعون بھی خشک راستہ دیکھ کر اپنے لشکر سمیت سمندر میں داخل ہو گیا۔ جب فرعون اور اس کے تمام ساتھی اور اس کا پورا لشکر تھا وہ دریا میں داخل ہو گئے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے سمندر کا جو پانی تھا وہ مل کر اپنی پہلی حالت میں آ گیا، مطلب وہ جو راستہ بنا تھا وہ غائب ہو گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر سے دوبارہ اس پانی کو مرج کر دیا پورا کا پورا۔ اور اس سے یہ ہوا کہ جو بنی اسرائیل کے لیے راستہ جو خشک بنا ہوا تھا، اللہ کے حکم سے جب وہ پانی ملا وہ سارا کا سارا راستہ ختم ہو گیا، اور اس کا جو ہے رزلٹ یہ نکلا کہ فرعون اور اس کے تمام جو ساتھی ہیں سمندر میں غرق ہو گئے۔ تو بنی اسرائیل سمندر کے دوسرے جو کنارے پر خائف اور عجیب ہراساں سے کھڑے ہوئے، اتنے بڑے ظالم و جابر دشمن کی انتہائی ذلت، رسوائی اور بے بسی کی موت کا جو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب سب غرق ہو گئے تب بھی بنی اسرائیل کے بعض لوگوں پر خوف طاری تھا، یہاں تک کہ سمندر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے ناپاک جسم کو کنارے پر پھینک دیا، تب کہیں بنی اسرائیل کو اطمینان حاصل ہوا۔ اسی طرح سے سورہ یونس میں بھی اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ پس آج ہم تیری لاش کو بچا دیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا جو بنی اسرائیل پر ہوا، اور اس آیت میں اسی کا تھا۔